اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ ان ایام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اخلاقی و تربیتی نکات۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج قم المقدسہ سے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شعیب حیدر عابدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم آغا صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آغا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا، آپ نے خصوصی وقت دیا ہے ہمیں اس پروگرام میں اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ آغا صاحب، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے اخلاقی و تربیتی نکات، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے آغا صاحب کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اور انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان کا ہدف بھی یہی ہے کہ انسان کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے، انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، تو انسان کی اس کامیابی اور اس انسان کے کمال میں آیا اسوہ اور رول ماڈل کا کس حد تک کردار ہے؟ کیا وہ رول ماڈل کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اپنے تکامل اور کامیابی تک، یا اس کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی خلاصہ رول ماڈل اور اسوہ، اس کی کیا خصوصیات ہیں جس کی پیروی کر کے انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے؟ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ ارواحنا لہ الفدا۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہاں پہ حاضر ہوں اور اس اہم موضوع پر جو آپ نے اٹھایا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اخلاقی اور تربیتی نکات کے اوپر کوئی گفتگو ہو سکے انشاءاللہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ تربیت پذیر ہے، صحیح، وہ سیکھنے کی حالت میں ہوتا ہے، اچھا، اور رنگ پکڑتا ہے معاشرے سے، ماحول سے، اپنے دوسرے انسانوں کو دیکھ کر۔ جیسا کہ محاورہ مشہور ہے اردو میں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، صحیح، یا کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہونا، اچھا، انسان کو ایک لکیر کی ضرورت ہوتی ہے جس کا وہ فقیر ہے، اس کے پیچھے پھر چلے لکیر کے پیچھے۔ صحیح، تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، کامیابی کی طرف، بہتری کی طرف، ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں جب انسان اس کی جو خصوصیت ہے سیکھنے کی اور رنگ قبول کرنے کی، تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو سیکھنا ہے، ان کو آگے بڑھنا ہے، ان کو ایک ماڈل چاہیے۔ صحیح، وہ جو سیلیبریٹیز ہیں، صحیح، فٹ بال پلیئرز ہیں، کرکٹ پلیئرز ہیں، فلمی ایکٹرز ہیں، فلمی ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، خواتین ڈراموں کے لیے اپنا رول ماڈل بنائیں گی۔ بالکل بالکل، وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسی گھڑی پہنتے ہیں، کیسے جوتے پہنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہ کاذب رول ماڈلز ہیں، اچھا، جو جیسے کہتے ہیں جاپان کا ٹیپ ریکارڈر ایک زمانے میں ہوتا تھا، یا آج کل LG کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، جاپان سے آ رہا ہے یا کوریا سے آ رہا ہے، اس کی ایک سیکنڈ ہینڈ چیز ہوم میڈ بن جاتی ہے، میڈ ان پاکستان کر کے، اور لیبل لگا دیتے ہیں کہ وہ باہر سے آیا ہے۔ اچھا، تو اصل میں جو حقیقی جو ہمارے وہ ہونے چاہیے آئیڈیلز، رول ماڈلز، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، کہ ہماری جو خصوصیت ہے کہ ہم کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے، ایک اس کو دیکھ کے ہم بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان خاطر کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ کیونکہ انسان جب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ علم دیا ہے، صحیح، کہ وہ سچائی برائی اور جھوٹ کو، مثلا اس کو جھوٹ اچھا نہیں لگتا، سچائی اچھی لگتی ہے اس کو، کمال پسند ہوتا ہے انسان، ظلم اچھا نہیں لگتا، ظلم اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی اس کا احسان کا اس کو شکر گزار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ علم اس کے اندر گاڈ گفٹڈ فطرت علم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شیطان بھی انسان کے پیچھے جو اس کے دل میں مسلسل وسوسے ڈال رہا ہے۔ اچھا، ہم سورہ ناس میں بھی کہتے ہیں کہ بل شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان یقینی کیفیت تک نہیں پہنچتا کہ ممکن ہے وہ تردید کا شکار ہو، صحیح، یا ایسے لوگوں کے سامنے آئیں کہ جو شیطان کی وسوسوں کے آماجگاہ ہیں۔ صحیح، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، اچھا، یا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ صحیح،
تو ان چیزوں کو دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رکھا ہے, اس کے بعد معصومین کی ذات ائمہ کو رکھا ہے, اور پردہ غیبت میں امام زمانہ تشریف رکھتے ہیں, تو علماء ہیں جو ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ہماری. انہی میں ایک بہترین جو ایک رول ماڈل ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے. اور جب ہم آپ کی شخصیت کو ایک مختصر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی شخصیت بے پناہ عظمت کی حامل ہے. وہ عمل سے, جد و جہد سے, مشقت سے, خود سازی سے اور صبر و تحمل سے بھری پڑی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو ہمیں کم ملتی ہیں آپ کی تقریریں یا خطبات بعض ملتے ہیں, لیکن بہت بڑی کتابیں وہ بہت زیادہ علمی آثار وہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے عمل زیادہ ملتا ہے آپ کو ہمیں. تو یہ خود ہمارے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارا, ہمارے رول ماڈل ہمارے لیے بنی ہے. واقعی نا صاحب اس کی اہمیت اسی آپ کی بات کی تائید کے لیے, جیسا کہ ایک شخص آیا معصوم کے پاس, انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ پہ جانا چاہتا ہوں, تو معصوم نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ غالباً امام سجاد تھے یا امام صادق معصوم ہی تھے. انہوں نے اپنے شاگرد کی رہنمائی فرمائی کہ آپ جب تبلیغ پہ جائیں گے تو اس نقطے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے گفتگو سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں میں تبلیغ کیجیے گا. تو خلاصہ اس کے زیادہ ہمیں عمل کی اہمیت اسی واقعے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر عمل کے ذریعے سے انسان پہنچ سکتا ہے. تو خلاصہ سب آپ نے نہایت اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا. سب ایک اور نقطہ میں یہاں پر اضافہ کرنا چاہوں گا, آپ سے جاننا چاہوں گا, وہ یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہر لحاظ سے بی بی ایک اسوہ کامل اور ایک اسوہ عمل ہے, ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو اسی ضمن میں بی بی کی زندگی میں ہمیں روحانیت, معنویت و عبادی پہلو بھی نظر آتے ہیں. تو ذرا بتائیے گا کہ بی بی کا خدا سے راز و نیاز کا رابطہ, ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے عبادی پہلو پر آپ ایک ذرا روشنی ڈالیے گا. جی ماشاءاللہ, بہت اچھے پہلو کو آپ نے اشارہ کیا ہے, توجہ دلائیے. انسان کی خلقت میں جہاں اس کا جسم ہے صحیح, اور جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, وہ مشاہدہ کرتا ہے, چکھتا ہے, سونگھتا ہے اور اس سے علم حاصل کرتا ہے ظاہری چیزوں کا, وہیں اس کے اندر ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے روحانیت کا پہلو, صحیح, جس سے وہ عالم غیب سے فرشتوں کے ذریعے سے اور آسمانی علوم اس کو حاصل ہوتے ہیں. اچھا, الہام اس کو حاصل ہوتا ہے. اور انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کا نفس ہے. اچھا, اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ جو انسان کا الہام کیسے اس کے اوپر ہوتا ہے, مثلا ریڈیو ہے, صحیح, یا ٹیلی ویژن ہے گھر میں, بظاہر اس کا ایک ہارڈ ویئر آپ کے سامنے ایک انسٹرومنٹ ڈیوائس رکھی ہوئی ہے آپ کی ٹیبل کے اوپر, آپ کی میز کے اوپر, لیکن وہیں پہ اس کا ایک اینٹینا بھی ہوتا ہے کہ جو ریزز ہیں وہ کیچ کر کے آپ کو آواز کی صورت میں پیش کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, یا ٹی وی آپ کو تصویر کی صورت میں دکھا رہا ہے, آواز دکھا رہا ہے, سنوا رہا ہے, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ آواز, صحیح, یا وہ جو ویوز ہیں جسے وہ کیچ کر رہا ہے اینٹینا, صحیح. اس طرح سے انسان کے اندر ایک روحانیت کا پہلو ہے, صحیح, کہ جو کنیکٹ کرتا ہے اس کو عالم غیب سے, جسے ہم الہام کہتے ہیں. اچھا, اور الہام شہد کی مکھی کا بھی خدا نے متعلق فرمایا قرآن مجید میں, اوحینا الی النحل, کہ وہ کیسے شہد کو اکٹھا کرے, چوسے جوس کو اور پھر شہد بنائے. آسمانوں کا جو نظام چل رہا ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے. تو اور یہ الہام جو ہے یہ مخصوص نہیں ہے انبیاء سے, بلکہ غیر انبیاء پہ بھی یہ الہام ہوا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی, حضرت مریم تھی. اور یعنی الہام جو ہے وحی کا ایک نچلا ترین حصہ, بالکل, یعنی شمار ہوتا ہے. یہ جتنا انسان کا تزکیہ نفس, اچھا, اس کی تقوی, اس کی زندگی میں پاکیزگی, گناہوں سے دوری بڑھتا چلا جائے گا, تو اس کے اندر اس کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا. اتنی چیزیں اسی الہام ہوتی جائیں گی. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر یہ چیز اپنی اوج پر تھی. صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے تو آپ کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے, آپ بہت غمگین رہنے لگی تھیں, گریہ وزاری کرتی تھیں, تو آپ کو دلاسا دیتا تھا کہ جبرائیل آپ پہ نازل ہوتے ہیں. بہت بڑا مقام ہے کہ ایک فرشتوں کا جو سردار ہے جبرائیل علیہ السلام, وہ کسی پہ نازل ہو اور ان کو الہام کرے مطالب کو, جو خود بی بی کو تسلی دے, تسلی دے. صحیح فاطمہ کے صورت میں چیز ہمارے پاس موجود ہے, جو مولا علیہ السلام فرشتہ الہام کرتا تھا اور آپ بولتی تھیں اور مولا علیہ السلام اس کو لکھتے جاتے تھے. تو یہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے. اور اسی طرح سے
آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے صحیح تو اس کا نور آسمان کے فرشتوں کے لیے اس طرح سے چمکتا اور دمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے اور دمکتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز میرے حضور میں کھڑی ہے, سبحان اللہ, اور اس کا جو بدن ہے وہ میرے خوف سے اور میری عظمت سے کانپ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا جو دل ہے یہ پوری توجہ سے منہمک ہو کر اور پوری کنسنٹریشن سے میری عبادت کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نماز جو ہم پڑھتے ہیں, نماز مومن کی معراج ہے. لوگ ایک واجب ادا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھنا, اپنے کام پہ پہنچیں, نماز کو بس ایک ذمہ داری سمجھ کے بوجھ سمجھ کے اتارتے ہیں, جلدی جلدی نماز پڑھی اور چلے گا. لیکن بی بی کے بارے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ پوری توجہ سے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. اسی طرح سے آپ کے بارے میں کہ مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ صبح تک بی بی رکوع و سجدے کرتی رہیں اور مومنین کے نام لے کر مسلسل دعائیں کرتی رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آخر میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان آپ نے سب کی دعائیں کی, اپنی دعا نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا بی بی نے کہ الجار ثم الدار, کہ پہلے پڑوسی ہیں پھر اپنا گھر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی ہے, جو انتہائی خوشی کی موقع ہوتا ہے اور لوگ اس میں جشن و سرور کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں, اس میں بی بی نے بھی نمونہ عمل پیش کیا ہمارے لیے. اس موقع پہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے. صبح جب آپ کے والد گرامیہ کے مولا علی علیہ السلام سے ان کے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا, تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ بی بی کا مقام ہے, ایک جھلک ہے اس کی مختصر سی. بے شک. اور صاحب یہ بی بی کی زندگی میں معنویت, روحانیت و عبادی پہلو تھا. تو اب ہم چاہتے ہیں بی بی کی زندگی میں جو تربیتی نکات ہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے بی بی اخلاق کا پیکر ہیں, بی بی تربیت و تعلیم کا پیکر ہیں, تو بی بی نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے جو ہے وہ اعمال انجام دیے جن سے لوگوں کی تربیت ہوئی؟ لوگوں کی تربیت میں بی بی کا کتنا کردار ہے, معاشرے کی تربیت میں بی بی کا کتنا کردار ہے؟ ذرا بی بی کی سیرت سے آپ ہمیں تربیتی کچھ نکات بھی بتائیے گا, چونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے عبادی و معنویت کے جو پہلو تھے اس کے اوپر آپ نے خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی ہے. تو آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ سامعین کو بتائیے گا کہ بی بی نے تربیتی لحاظ سے بی بی کا کیا کردار رہا ہے بی بی کی زندگی میں. جی ماشاءاللہ, بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. بی بی کے جذبات, احساسات, محبت اور اخلاق کے حوالے سے انسان کی خلقت میں جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, منطق دی ہے, لاجک دی ہے, جیسے انسان اظہار کرتا ہے اپنی گفتگو سے یا لکھ کر, وہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا ہے. جس کی طرح ہمارے من اپنی زندگی میں بچوں کے ساتھ تربیت میں غفلت تھوڑی سی رہ جاتی ہے شاید, کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں بچوں کو تعلیم میں اچھے اسکولوں میں دیں, ان سے منطقی گفتگو کریں, ان کو بہترین کتابیں دیں, لیکن ان کے جذبات, احساسات, محبت, عشق اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کی طرف ان کی غم گساری اور ان کے ساتھ احساس ہمدردی کرنا, جو غریب ہیں, فقیر ہیں, یتیم ہیں, بھوکے افراد ہیں, ان کی دلجوئی کرنا, ان کی مدد کرنا, کچھ اپنے ذمے لینا ان کی مدد کے حوالے سے, یہ چیزیں کم نظر آتی ہیں. زیادہ توجہ ہماری ذہن پر ہے, دل کی طرف, قلب کی طرف, احساسات کی طرف کم ہے. لیکن بی بی جو تھی وہ شروع سے جو محبت کا پیکر تھی وہ, اور آپ نے ہمیشہ اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. مختلف جنگوں میں ان کے ساتھ رہتی تھی, آپ کی تبلیغ میں ساتھ رہتی تھی, ان کے زخموں کا مداوا کرتی تھی, مرہم رکھتی تھی. شعب ابی طالب میں آپ ان کے ساتھ تھی جبکہ آپ کا سن بہت کم تھا, سختیاں تھیں, ہمیں سردی, گرمی, بھوک, پیاس, وہاں پہ آپ نے رسول خدا کا خیال رکھا ہے. اور جبکہ دیکھا جائے تو بی بی جو ہے وہ عرب کی مالدار ترین خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دختر گرامی ہیں, اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو رسول دو عالم کی جو ہے بیٹی ہیں. اس کے باوجود بی بی کی زندگی میں یہ تربیتی نکات ماشاءاللہ سب اچھا. بالکل. تو آپ لکڑیاں وہاں جمع کرتی تھیں, ملتا ہے بعض کتب میں, شعب ابی طالب میں,
اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو جو لوگ مشرکین تھے، کفار تھے، آپ کو بعض اوقات دشنام دیتے تھے، نعوذ باللہ، بری باتیں کرتے تھے آپ کے بارے میں، شاعر، مجنون، پتہ نہیں کیا کہ آپ کو القاب سے نوازتے تھے، وہاں آپ کی بات آپ کو دلاسا دیتی تھی، ان کے زخم میں مرہم رکھتی تھی. تو آپ کا وجود جو خصوصاً جناب خدیجہ کی وفات کے بعد اتنا اچھا تھا کہ آپ رسول خدا نے آپ کو ام ابیہ کا لقب دیا ہے. اچھا، ام ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں، اپنے ماں کی طرح سے ان کے ساتھ ان کا خیال رکھا ہے. صاحب بیوی کا جو گھر میں اپنے جیسے خادمین بھی تھے تو ان کے ساتھ بیوی کا رویہ، اپنے بچوں کے ساتھ تو اس کے اوپر بھی، یعنی حتیٰ بچوں کی تربیت پہ متعلق بیوی نے کیا اقدامات کیے؟ جیسے ہمیں مثلا ملتا ہے کہ مثلا بچے جب مسجد سے آتے تو مثلا بیوی ان سے پوچھتی کہ بتائیں مثلا آج مسجد میں، تو اس حوالے اس طرح سے جو، یا مثلا اپنے گھر میں خادمین جو تھے جناب حفظہ، ان کے ساتھ بیوی کا رویہ کیسا تھا، ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. حضرت سلمان رضی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جب گھر آئے آپ آٹا پیس رہی تھیں، بیوی آٹا پیس رہی تھیں، ہاتھ زخمی تھا، اس سے خون رس رہا تھا، جبکہ جناب فضہ بھی گھر میں موجود تھیں. اچھا. تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ بیوی، اور جناب طرف ماں حسین علیہ السلام بھی بھوک سے رو رہے تھے، بچے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت فضہ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ کیوں زخمی ہو گئے؟ اچھا. مثلاً جب گھر میں ملازمہ ہیں تو وہ کام کریں سارا، آپ کے ہاتھ کیسے زخمی ہو گئے؟ ہاتھ کے زخمی ہونا اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ وہ کام کریں، وہ بھی حد سے زیادہ. صحیح. تو بی بی نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کی ہے کہ ایک دن میں کام کروں اور ایک دن وہ کام کریں، تو آج میری باری ہے کام کرنے کی. یعنی اتنی عظمت کہ آپ اپنے گھر میں جو ملازمہ ہے اس کو بھی ریسٹ دے رہی ہیں، اس کو بھی کام نہیں کرنے دے رہی ہیں، اور خود اس کا کام، جبکہ آپ اس سے کام لے سکتی تھی، لیکن آپ چونکہ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھیں اور اس اہل بیت کے گھرانے سے تھیں، تو آپ نے صحیح ایسا اچھا سلوک کیا. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے پھر بیوی نے کیا خدمات انجام دیا، کون سے؟ جی، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ پر جو بچہ ہے جس کو آپ دودھ پلا رہی ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے آپ گندم کا آٹا پیس رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں. تو رسول خدا نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے کہا کہ اے میری بیٹی ہے فاطمہ، دنیا کی جو سختیاں ہیں اور مشکلات ہیں اس کو آخرت کی جو حلاوت ہے اور آخرت کی جو شیرینی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا تحمل کریں. اللہ اکبر. تو یہاں پہ آپ نے حضرت زہرا نے ان کو جواب دیا کہ الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں میں اور اس کے جو احسانات میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. صحیح. اچھا صاحب، یہیں پہ میں اپنے جو ہے وہ ایک اور نقطہ آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ سامعین کو اس نقطے کی طرف رہنمائی کیجیے گا کہ بیوی کے متعلق سنتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ زہد، بیوی کی سادہ زیستی، بیوی جو ہے وہ حتیٰ قناعت کے متعلق ہمیں واقعات ملتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیوی جو ہے وہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہیں. اگر بیوی چاہیں تو خاک اٹھا کے اس کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہیں. اس کے باوجود بیوی کی سادہ زیستی، بیوی کا زہد، تو یہ اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. پہلے جو گفتگو تھا، موضوع تھا، اس کے اوپر ایک دو نکتات تکمیل کر دوں، اس کے بعد اس موضوع پہ آتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تربیت میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ بچے کو احترام دینا، اس کی شخصیت کو عزت دینا، اس کو نہ کہ اس کو احساس مبتلا کر دینا، جھڑکیاں دینا، تانے دینا. یہ بچوں کو برباد کر دیتی ہیں چیزیں. صحیح. اہل بیت کی زندگی میں ہمیں اس کے برعکس نظر آتا ہے. جو تربیتی طریقہ کار اہل بیت کا رہا ہے کہ وہ شخصیت دیتے تھے بچوں کو، ان کو عزت دیتے تھے، احترام دیتے تھے. مثلاً ایک نمونہ، ہم لوگ عموماً گھروں میں، مساجد میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. اب آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ماں حسین علیہ السلام جب آتے ہیں اور بیوی ان کو سلام کرتے ہیں کہ اے ہماری والدہ، ہم آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو انہوں جواب دیتی ہیں فوراً، وعلیکم السلام جواب دیتی ہیں. اور کس طرح سے خطاب کرتی ہیں؟ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے جگر کے ٹکڑے. یہ کیا کہ خطاب کرتی ہیں؟ میرے لخت جگر، میرے پیارے. تو یہ محبت ہے، یہ تربیت میں محبت اس کا اہم ترین کردار ہے. اچھا، یہاں پہ ہم اس چیز دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین خصوصاً ماں جب احساسات جذبات میں آتے ہیں، ممتا دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ، تو اس کے ریلے میں بہہ جاتے ہیں. اچھا.
اور اس میں افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. مثلاً وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ اس بچے کا کوئی خالق بھی ہے. صحیح. اصل اس کا تربیت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ اس کا رب ہے. میں تو صرف وسیلہ ہوں, میں والدین تو مجھے اللہ نے والدین بنایا. کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں سب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پالتا ہے 10 ذرائع سے. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت میں اپنے احساسات اور جذبات کی رائے میں نہیں بہنا ہے, بلکہ ہمیں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے, ان کی مصلحت کس چیز میں صحیح اور اللہ کے حکم کیا ہے. مثال کے طور پہ بیوی کی زندگی میں نمونہ ملتا ہے, وہ یہ کہ جب آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا, خبر دی کہ آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کس طرح سے شہید ہوں گے, صحیح, کربلا میں ان کے ذکر شہادت کیا, تو بیوی بلک بلک کے رونے لگیں. اچھا, بہت زیادہ آپ نے روئیں, گریہ کیا. لیکن پھر آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ رسول خدا کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے, اور جس چیز میں اللہ کی رضا انسان کی مصلحت بھی اسی میں ہے, یعنی امام ان کے جو بیٹے تھے امام حسین, ان کی مصلحت, ان کی کامیابی, ان کی سعادت بھی اسی میں کہ اللہ کے ساتھ تسلیم رہے, تو آپ بھی تسلیم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی رضا کے آگے تسلیم ہوں اور راضی ہوں اور خدا پر توکل کرتی ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بہت اچھا نقطہ ہے تربیتی لحاظ سے کہ ہم اپنے شخصی خواہشات کو, دلی خواہشات کو اللہ کے حکم سامنے نہ لے کر آئیں. دیکھیں بچے کی مصلحت کس چیز میں, حکم خدا کیا ہے, اس کو فالو کریں. صحیح. جس طرح قرآن کی آیت بھی ہے غالباً کی بہت ساری چیزیں جو انسان پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں نہیں ہے, خدا وہ ان کے حق میں قبول نہیں کرتا. اور بہت ساری مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان بظاہر تو مشکلات ہے انسان کے لیے, سختی ہے, لیکن ان کے حق میں بہتر ہے, تو پھر وہ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حق میں وہ مشکلات ڈال ہی دیتا ہے تاکہ انسان رشد کرے ان مشکلات کے ذریعے سے. اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا تھا دوسرا, اس کی طرف آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سعادت زندگی, زہد اور قناعت کے بارے میں. لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس نقطے کی طرف, اس واقعے سے ہم کو ایک اچھا رہنمائی ملتی ہے کہ کیا تھا زہد ان کی زندگی میں. حضرت سلمان فارسی ہیں, آپ کو ایک دن سعادت سے چادر میں دیکھا. اچھا. تعجب کرنے لگے. اچھا. کہنے لگے بی بی, روم اور ایران کے جو بادشاہ ہیں اور شہزادے ہیں وہ تو بڑے عالیشان اور ریشمی کپڑے پہنتے ہیں, اور آپ تو, آپ کا مقام سب سے بڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, اور رسول خدا کی بیٹی کا جو جاہ و جلال ہے اور شان و شوکت تو ان سب سے بڑھ کر ہے. صحیح. تو جناب سیدہ نے فرمایا, اے سلمان, خدا نے قیمتی کپڑے اور تخت و تاج ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ. پھر بی بی گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ سلمان کو تعجب ہوا ہے ہمارے سادے کپڑے دیکھ کر. اچھا. پھر آپ نے کہا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو برحق رسول بنایا ہے, میں اور میرے شوہر علی علیہ السلام نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری ہے. اچھا. اور ہمارے گھر کا جو فرش ہے وہ دمبے کی وہ کھال ہے جس میں دن کے وقت اونٹ اپنا چارہ کھاتا ہے, اور ہمارا تکیہ اس چمڑے کا ہے جس کے اندر کھجور کے پتوں سے جو اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. جبکہ آپ, یہ ان کی سادہ زندگی اور قناعت اور زہد کا مطلب کیا ہے کہ دل نہ لگائے انسان دنیاوی چیزوں سے, دنیاوی مال سے. ممکن ہے بعض اوقات انسان کی زندگی اللہ ایسے اس کے حالات پیدا ہو کہ وہ پیسے والے گھرانے میں پیدا ہو, اس کے بعد چیزیں ہوں, بزنس ہو, کاروبار ہو, ریل پیل پیسوں کی. حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پلے بڑے تھے. صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پلے بڑے تھے. صحیح. لیکن اللہ کے نبی تھے, اللہ نے ان کو اپنی رسالت, اپنی معمولیت سے ان کو نوازا, ایک مشن ان کو دیا, سپورٹ کیا. کیوں؟ اگر وہ دنیاوی چیزوں میں دل لگاتے اور لالچ کرتے, ہرس کرتے, جمع کرتے, بینک بیلنس جو چیزیں ہوتی ہیں, مویشیوں میں زمینیں, باغات, گھر, گاڑیاں, بنگلے, جو ایک مقابلہ ہوتا ہے پیسے کی, ریل پیل دوڑ ہوتی ہے, اس میں وہ نہیں تھے بالکل بھی. اگرچہ وہ محلوں میں رہتے تھے, صحیح, لیکن دل ان کا بالکل سادہ, کوئی دل محبت نہیں دنیا کی. صحیح. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معمولیت سے, اپنی ذمہ داری سے, الہی اور رسالت سے نوازا ہے. جیسے کہ دعا دمی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے شرط کیا کہ وہ دنیا میں زہد اختیار کریں گے. انشرت علیہم الزہد فی ہذہ. تو ہم بھی جو مومنین ہیں وہ اپنے کیپیسٹی کے مطابق بھی ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں اسراف اور لالچ, ہرس اور جو دیکھا دیکھی میں مال جمع کرنا, دکھاوا, شو بازی, اس سے بالکل پرہیز کریں. اور اگرچہ آپ کے پاس پیسے ہوں, پیسے کمانے کی طرف کی نفی نہیں کرے کہ آپ پیسہ نہ کمائیں, کاروبار نہ کریں, نوکریاں نہیں کریں, نہیں آپ کمائیں, لیکن
جتنی آپ کی ضرورت بھر ہے وہ اپنے لیے رکھیں، باقی اللہ کی خلقت پہ خرچ کریں، صحیح، نیک کاموں پہ پیسے خرچ کریں. بے شک. صاحب ماشاء اللہ آپ نے بیوی کی زندگی میں جو عبادی پہلو تھا، بیوی کی زندگی میں جو تربیتی پہلو تھا، بیوی کی زندگی میں جو زہد، ان کی سادہ زیستی جس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے، اس پہ آپ نے خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی ہے. آقا صاحب میرا آخری نقطہ جس کے متعلق میں جاننا چاہوں گا اور آپ ناظرین کے کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، وہ یہ کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے تعلیم، اور جہاں تربیت کی بات آتی ہے وہاں ظاہر سی بات ہے تعلیم کی بھی بات آتی ہے. تو تربیتی پہلو کے اوپر تو آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی ہے. اب میں چاہتا ہوں تعلیمی پہلو کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ بیوی نے علمی لحاظ سے لوگوں کے رشد اور لوگوں کے جو ہے وہ آگے ان کے کمال کے لیے کیا اقدامات کیے بیوی نے، یعنی بیوی کی علمی خدمات کیا تھے، یعنی بیوی نے کس انداز سے لوگوں کو تعلیم دی، علمی رشد بیوی نے لوگوں کو دیا، معاشرے کی علمی رشد کے لیے بیوی کا کیا کردار رہا، اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. یہ ہمارا آخری نقطہ ہوگا چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم بچا ہے. انسان کی ترقی میں اس کی جہاں اس کی جسمانی محنت ہے، عقل کا استعمال ہے، صحیح، وہیں اس کی علم کی اور آگہی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح. علم اس پانی کا سمندر کی طرح سے جیسے مچھلی تیرتی ہے. اچھا. عقل اگر کوئی مچھلی سے تعبیر کریں تو علم اس کے لیے پانی ہے. اگر مچھلی تو ہو لیکن پانی نہ ہو تو عقل مچھلی نہیں تیر سکتی. اس طرح سے اگر عقل تو ہے، ہمارا شعور ہے جو آٹومیٹک طور پہ کام کر رہا ہے، اللہ نے انسان کو ذہن دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں علم کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور علم بھی دو طرح کا ہے. ایک علم وہ ہے کہ جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، بکش نالج جسے کہتے ہیں، اساتید کے پاس جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک علم جو فطرت ہے، فطری علم ہے. اور پھر ایک علم کی ایک اور قسم ہے تیسری جو علم لدنی کہلاتا ہے. صحیح. جو الہام کی ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات جن لوگوں پر ہوتی ہیں، صحیح. جو تقویٰ کے اور معرفت کے اور تہذیب نفس خود سازی کے اس مرحلے تک پہنچتے ہیں، صحیح، ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. صحیح. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہر طرح کا علم تھا، ہر قسم ان کے اندر موجود تھی. آپ نے اپنے شوہر نامدار، اپنے والد گرامی سے علم و معرفت کی جو شمع جلائیں اپنے دل کے اندر، اپنی زندگی کو سنوارا. اس سے سب سے پہلے خود اس سے عمل کیا. صحیح. اس کے بعد اپنے اس علم کا ذخیرہ نہیں کیا. جیسے کہ فقہ میں بات کہی جاتی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے. ایک چیز معاشرے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو گودام میں رکھ دیا لے جا کر، اور آپ اس کو لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں جبکہ ضرورت ہے لوگوں کی. تو علم کے اندر یہ چیز اور بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہے، معرفت ہے، اور جبکہ معاشرے کو ضرورت ہے، معاشرہ جہالت میں ڈوب رہا ہے، اور آپ علم کے جو ہے وہ سمندر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل، تو آپ کے وہاں فائدہ کہ آپ لوگوں کو اپنا علم پہنچائیں، ان کے مسئلے حل کریں. جیسے یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قحط پڑ رہا ہے مصر میں، تو آپ نے فوراً اپنے علم کو پیش کیا کہ بھائی اپنا کردار ادا کیا، وہاں کردار ادا کیا اور اس کو نجات دلائی اس معاشرے کو. صحیح. تو جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کا حلقہ وسیع تھا ان کا. صحیح. اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے تقریباً 29 جو شاگرد تھے، اچھا، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. اور سے بڑے نامدار شخصیات کے نام ایسے سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر، اب جابر بن عبداللہ انصاری، بلال حبشی، عمار یاسر وغیرہ، اور خواتین عامدہ بنت شرید، اسماء بنت عمیس، ام حبیبہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو آپ کے خصوصی شاگرد تھے گھر میں، آپ کے فرزندان، آپ کے اولاد، جناب فضہ، بچے، سارے بچے آپ کے. اس کے علاوہ آپ نے ان کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں. صحیح. 2 واقعات اشارہ کریں گے. اس میں ایک تو ایک خاتون کا واقعہ ہے. صحیح. کہ ایک خاتون آپ کے پاس آئیں، صحیح، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ میری والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، وہ نماز وغیرہ کے بارے میں مختلف سوالات آپ سے پوچھوائے ہیں مجھ سے. صحیح. تو آپ نے کہا بسم اللہ، صحیح، سوال پوچھیں، آپ مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے. صحیح. سوالات تھوڑے زیادہ ہو گئے. اس جو سائل خاتون تھی انہوں نے خود ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی میں شرمندگی کو، لیکن میں ان کو ڈسٹرب کر دیا میں نے جناب سیدہ کو. تو کہہ رہے ہیں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ میں آپ کو ڈسٹرب کیا، میں نے اتنے سوالات میں پوچھنے ہوئے آ جاتی ہوں آپ کے پاس پوچھنے کے. تو آپ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، آپ کو جب بھی سوال ہوں آپ مجھ سے پوچھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بی بی نے دوستانہ ماحول رکھا ہوتا ہے لوگوں سے. اس سے ہم کو یہ نقطہ ملتا ہے، نشاندہی کرتا ہے یہ واقعہ کہ بی بی کی اتنی ہیبت تھی، شان و شوکت تھی، نبی کی بیٹی تھی، اور اتنے القاب سے ان کا نواز سید نساء العالمین تھی، اہل بیت کا جز تھیں. تو لیکن آپ نے لوگوں کو
فرینڈشپ رکھی ہوئی تھی ان کے ساتھ. خواتین آتی تھیں, دوستانہ ماحول رکھا ہوا تھا, لوگ آزاد تھے, بے شک, بغیر کسی بلا جھجک کو سوالات پوچھتے تھے اپنے آگے, پوچھ سکتے تھے. اگر آپ بھی جواب دیتی صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ نے جواب دی. اور آپ نے کہا کہ اس سے مزید اس خاتون سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کسی کو ملازم رکھے اور مزدور اور کہے کہ تم بھاری سامان ہے تمہیں چھت پہ لے کے جانا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو اجرت 10,000 سونے کے درہم دینار وغیرہ آپ کو دوں گی, تو کیسا ہوگا؟ تو اس کو مشکل پیش آئی کیا؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں مشکل تو پھر پیش نہیں آئی گی, تو وہ کرے گا آرام سے. تو بیوی نے فرمایا کہ مجھے بھی تمہیں ہر سوال کا جواب دینے میں زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ مجھے لولو اور مرجان سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک تو اتنا مقام تعلیم کا, کسی کا مسئلہ حل کرنے کا, یعنی ہم صبر و حوصلے, اپنے بچے ہیں ہمارے, اولاد ہے, ان کو صرف ہمیں نوالا نہیں کھلانا ہے, ان کے صرف پیٹ نہیں بھرنا ہے ہم نے, بلکہ بیوی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو استاد ہیں, جو والدین ہیں, وہ بچوں کی جو علمی ضرورت ہے وہ اہم تر ہے پیٹ بھرنے سے زیادہ. ان کو آپ صبر سے, حوصلے سے ان کے سوالات کو سنیں اور اس کا ان کو قانع کنندہ جواب دیں, ان کو سیٹسفائی کریں. اگر نہیں پتہ پوچھ کے بتائیں, اور اصلاً ان کو جھڑکے نہیں علمی معاملے میں. ایک تو یہ واقعہ, دوسرے واقعہ میں ملتا ہے کہ جو مشہور واقعہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بیوی کہتی تھی کہ جب وہ خطبہ سن کے آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ گفتگو مسجد سے, تو آپ پوچھتی تھی ان سے کہ آپ بتائیں کہ بابا نے, آپ کے نانا نے کیا خطبہ دیا, کیا باتیں بتائیں. تو آپ ان کو پوری باتیں بتاتے تھے, وہ علمی ان کو حفظ کرتے تھے, یاد رکھتے تھے, ان کو آ کے بتاتے تھے اپنی والدہ کو. ایک دن مولا علی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ بیوی نے ان کو بتایا کہ بھائی رسول خدا نے یہ چیزیں فرمائی ہیں. تو مولا علی کو بھی تعجب ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تو وہی آئی آج ہی, تازہ فریش وہی آئی, آپ تک کیسے خبر پہنچی؟ میں تو ابھی گھر میں آیا ہوں, کس نے بتایا آپ کو؟ تو بیوی نے پھر کہا کہ آپ کے جو فرزند ہیں حسن, یہ وہ خطبہ سنتے ہیں اور مجھے آگے بتاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں سے ہم کو ایک درس ملتا ہے کہ ہم, اس سے تو بچوں کے اندر حوصلہ بھی بڑھتا ہے تربیتی میں حوالے سے, تعلیمی حوالے سے. بالکل, کہ ہم اپنے بچوں کو اہمیت دیں. مثلا ان کو جیسے آپ ہوتا ہے نا, لوگوں کو نوحہ پڑھواتے ہیں بچوں سے, کیا نوحہ پڑھے, مائک دیتے ہیں کہ ان کا حوصلہ پیدا ہو. اس طرح سے ان سے کہیں گے تھوڑی سی آپ تقریر کریں جو آپ پڑھ کر آئیں اسکول میں, مدرسے میں, سنڈے اسکول میں, واقع ان کو بتائیں گھر والوں کو, ان کو کہیں آپ کرسی پہ بیٹھیں, ان کو آپ تشویق حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں, ان کو انعام دے سکتے ہیں چھوٹا موٹا, تاکہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہو. ایک معذرت آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, ایک دوست تھے وہی بتا رہے تھے کہ میں بچپن سے یہ نوحہ خوانی اور ان چیزوں کا بہت زیادہ شوقین تھا. تو ایک دفعہ میں نے چاہا کہ اپنی والدہ کے سامنے کوئی نوحہ خوانی پیش کروں, کوئی نوحہ پڑھوں. تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ میں آپ کے سامنے کوئی نوحہ پڑھ سکتا ہوں؟ تو مجھے والدہ نے اس وقت جو ہے نا دھتکارا, کہا کہ تم کہاں نوحے پڑھ سکتے ہو, خاموش رہو. تو کہنے لگے دوست کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں نے اس کے بعد کوئی کسی نوحہ پڑھنے کی میرے اندر جرأت اور حوصلہ نہیں آیا. واقعاً جب والدین اس طرح اپنے بچوں کو دتاریں گے تو ان کے اندر حوصلہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو بات ختم کرتے ہیں یہاں پہ کہ اس بات پہ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس صورت میں ہوگی جب آپ ان کو موقع دیں, ان کو گراؤنڈ دیں, ان کو میدان فراہم کریں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں آگے, پریزنٹیشن دیں آگے. اور کسی کے اندر نوحے پڑھنے کی صلاحیت ہے, کسی میں کوئی ہنر کی صلاحیت ہے, پینٹنگ بنانے کی ہے, کسی میں کوئی علمی بات سمجھنے, کسی مجلس سے پڑھنے کی صلاحیت ہے, اس کو آپ موقع دیں, حوصلہ افزائی کریں, مختلف جگہوں پہ اپنے گھر میں مجلس سے اس سے پڑھوائیں, موقع فراہم کریں. جتنا زیادہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کریں گے نا بچے, بے شک اتنا زیادہ ان کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آئیں گی اور ان کی تربیت کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. ماشاء اللہ. تو بہت خوب آغا صاحب, یہاں پر ہم اس اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں چونکہ ہمارا وقت بھی تمام ہو چکا ہے. تو ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے اس اہم موضوع کے متعلق آغا صاحب سے استفادہ کیا ہوگا, تو انشاءاللہ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.